برادران اسلام، پچھلے جمعہ کے خطبہ میں نے آپ کے سامنے دعا کے چند آداب میں نے ذکر کیا تھا۔ دعا کا طریقہ کیا ہے، دعا کی قبولیت کے اوقات کون کون سے ہیں، کن کن وقتوں میں خاص طور پر اللہ رب العالمین نے دعا کی قبولیت کے لیے وقت کو مقرر کیا ہے۔ ان چیزوں کا جاننا یقینی طور پر انتہائی ضروری تھا، اس لیے میں نے ان چیزوں کو ذکر کیا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو دعا ہی کے تعلق سے ہے، جن کا جاننا بھی انتہائی ضروری ہے۔ دعا ایک اہم عبادت ہے، دعا پر سب کو یقین ہے، سب کو بھروسہ ہے، ہر شخص دعا کرنا چاہتا ہے، دعا کرتا ہے، لیکن دعا کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ ہر شخص اللہ کے سامنے ہاتھ تو اٹھاتا ہے، لیکن پتہ نہیں اسے کہ دعا کی قبولیت کے لیے کون سے طریقے ہیں، کن اوقات میں دعا کی جائے، دعا اللہ سے کیسے کی جائے۔ تو یہ طریقے میں نے پچھلے خطبہ میں ذکر کیے کہ طریقے کیا ہونے چاہیے۔ میرے بھائیوں، دعا کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ایک اور ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ نیک اعمال کیجیے، فرض پڑھیے، نوافل کا اہتمام کیجیے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیجیے، نفل نماز پڑھیے، اور پھر اللہ سے دعا مانگیے، اللہ دعا قبول کرے گا۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ما یزال یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب، میری نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں۔ نفل نماز پڑھنے سے اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اللہ اپنے بندوں سے محبت کر لیتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے اس کو دیکھتا ہے، اس کی کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے۔ یعنی اس کے آنکھ کو، اس کے کان کو، اس کے ہاتھ کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہوں۔ ہاتھ بن جاتا ہوں کا مطلب اس کا ہاتھ، اس کے کان، اس کے آنکھ، یہ سب میری اطاعت، میری فرما برداری میں لگ جاتے ہیں، اور جب وہ مجھ سے جو بھی سوال کرتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں۔ اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ بھی دیتا ہوں۔ گویا نوافل کے اہتمام سے اللہ کا تقرب بھی حاصل ہوتا ہے، اللہ کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے، اور اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔